میں اپنی فوج کو بھی کہتا ہوں کہ آپ نیوٹرل ہیں, آپ نے کہا نیوٹرل ہے, نیوٹرل رہیں اس پہ. یہ پھر سے میں کہتا ہوں, میری آج بڑی غور سے بات سن لیں. اگر کوئی آپ نے ہمیں غلط طرح ہمارے پرامن احتجاج کے خلاف کوئی کارروائی کی کہ یہ غیر قانونی ہوگا اور اس کے آپ کے خلاف ہم ایکشن لیں گے. آ گیا وہ شاہکار جس کا تھا پوری قوم کو انتظار. کپتان کے متوالوں کے لیے انتظار کی گھڑیاں ہوئی ختم. عمران خان نے لانگ مارچ کی تاریخ دے دی. میری آج بڑی غور سے بات سن لیں. اگر کوئی آپ نے ہمیں غلط طرح ہمارے پرامن احتجاج کے خلاف کوئی کارروائی کی, آپ کو یاد رکھیں کہ یہ غیر قانونی ہوگا اور اس کے آپ کے خلاف ہم ایکشن لیں گے. دوسری چیز, اگر پولیس کو میں پھر کہہ رہا ہوں, کیونکہ پولیس بھی ہماری ہے, بیوروکریسی بھی ہماری ہے, فوج بھی ہماری ہے, میں سب کو آج کو کہتا ہوں کہ یہ آپ کے خلاف کچھ کارروائی نہیں ہے. یہ سازش پچھلے 8 مہینے سے یہ سازش شروع ہوئی. کپتان کی تاریخ نے امپورٹڈ حکومت کے ہوش اڑا دیے. سابق وزیر اعظم عمران خان نے 25 مئی کو اسلام آباد لانگ مارچ کا اعلان کر دیا. اپنی ساری قوم کو میں دعوت دیتا ہوں, 25 تاریخ کو میں انشاءاللہ آپ کو اسلام آباد میں ملوں گا, کشمیر ہائی وے یا سری نگر ہائی وے جو نیا. پشاور میں کور کمیٹی کے اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ کور کمیٹی اجلاس میں لانگ مارچ کا فیصلہ کر لیا. صرف تحریک انصاف کے کارکن کو نہیں, ساری قوم کو, ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد کو دعوت دے رہے ہیں کہ لانگ مارچ میں شرکت کریں. پی ٹی آئی چیئرمین کا کہنا تھا کہ ہم کسی صورت ان چوروں کو تسلیم نہیں کریں گے. سری نگر ہائی وے پر دوپہر 3 بجے آپ سے ملوں گا. 3 بجے دوپہر کے, اور میں چاہتا ہوں کہ سارے اس طرح نکلے کہ آپ نے وہاں 3 بجے پہنچنا ہے. ادھر میں آپ کو ملوں گا. میں اپنی ساری خواتین کو انوائٹ کرتا ہوں, اپنے بچے, اسٹوڈنٹس, میں ہر شعبے سے چاہتا ہوں کہ لوگ آئیں, کیونکہ یہ پالیٹکس نہیں ہے. سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ 2018 میں ہمیں ملک دیوالیہ ملا تھا, 20 ارب ڈالر کا خسارہ تھا. 1960 کی دہائی کے بعد پہلی بار ملک آگے بڑھ رہا تھا. ملک کی تاریخ میں کبھی ٹیکس کی مد میں اتنا پیسہ اکٹھا نہیں ہوا. ہمارا جی ڈی پی گروتھ 6% پر تھا. ملک میں ریکارڈ فصلیں ہوئیں, کسانوں کو پیسہ ملا. آئی ٹی کے ایکسپورٹس پہلی دفعہ 75% تک بڑھی. 2 سال مسلسل ریکارڈ فصلیں ہوئی اور ریکارڈ پیسہ گیا کسانوں کے پاس, تو 60% پاکستان بھی خوشحال تھا. انڈسٹری بھی گرو کر رہی تھی. سارے بر صغیر میں پاکستان میں سب سے زیادہ روزگار تھا, سب سے کم بے روزگاری تھی مقابلے میں ہندوستان اور باقی جتنے بر صغیر کے ممالک تھے. جب ایک مشکل وقت سے نکل کے پاکستان یہاں پہنچا, یاد رکھیں بینکرپٹ تھا ملک جب ہمیں ملا 2018 میں, ڈیفالٹ کے قریب تھے, وہ پاکستان بچ کے نکال رہے تھے, تو اوپر سے کرونا آ گیا جو صدی میں ایک دفعہ اتنا بڑا بحران آتا ہے. عمران خان نے کہا ہے کہ ہم نے پیٹرول پر سبسڈی بھی دی تھی, اب روپیہ گرا ہے, اس کا اثر بجلی اور پیٹرول کی قیمت پر پڑے گا, باہر سے منگوانے والی چیزوں پر اثر پڑے گا. کپتان نے کہا کہ انہیں بتایا گیا تھا کہ تجربہ کار لوگ ہیں, لیکن ان کے پاس نہ منصوبہ ہے, نہ کچھ کرنے کی ہمت, کوئی روڈ میپ ہے اور نہ پلان. ان کا تجربہ صرف کرپشن کرنے اور کرپشن پر بنے اپنے کیسز ختم کرنے پر ہے. جس طرح پاکستان نکلا تھا, جس طرح ہم نے مینج کیا, اس کو دنیا مثال دیتی تھی ہماری. اس کا مطلب ملک سسٹینیبل گروتھ پہ نکل گیا تھا, صحیح معنی میں آگے نکل گیا تھا. اس وقت اس حکومت کو سازش کے تحت ہٹایا گیا. بتایا گیا تھا بڑے تجربہ کار یہ لوگ ہیں, اب پتہ چلا ہے کہ صرف تجربہ صرف کرپشن میں اور کرپشن کے کیسز ختم کرنے میں. عمران خان کا کہنا تھا کہ ہمارے خلاف سازش کا آغاز گزشتہ سال جون میں ہوا. یہ سازش میرے خلاف نہیں, پاکستان کے خلاف کی گئی. کرپٹ لوگوں کو وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بنوانا توہین ہے. ان کا کہنا تھا کہ بار بار کہا جاتا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے, لیکن حقیقت میں مجھے کوئی خطرہ نہیں. یہ سیاست نہیں, جہاد ہے. جتنی دیر بھی اسلام آباد میں رہنا پڑے رہیں گے, جان کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہیں.
चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि मार्च पुरअमन होगा, अगर कार्रवाई की गई तो ये गैर कानूनी होगा, हम इसके खिलाफ एक्शन लेंगे। कप्तान ने कहा कि उन्हें बताया गया है कि 2 दिन कबल इंटरनेट बंद हो जाएगा, पेट्रोल, डीजल और ट्रांसपोर्ट बंद होगी। कारकुन तैयारी कर लें, किसी सूरत उन्हें कबूल नहीं करेंगे। हमारा मुतालिबा असेंबलियां तोड़ना और इलेक्शन की तारीख है, तीसरी कोई बात हमें कबूल नहीं। यहाँ के मीर जाफर और मीर सादों के साथ मिलके एक 22 करोड़ लोगों की मुंतखब की हुई हुकूमत को हटाया गया कि जनाब यहाँ क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर हमारी बात नहीं मानता, क्योंकि ये रूस चला गया था, क्योंकि ये आज़ाद अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाना चाहता है, और क्योंकि ये हमारा हुक्म नहीं मानता, इसको निकालो। और उसको निकाला गया। इनका फॉरेन ऑफिस, एक्स फॉरेन सेक्रेटरीज, सबसे हमने मुशावरत करके फैसला किया था। बिल्कुल जो अस्करी क़यादत थी उससे मुशावरत करके गया था। सबको हम पूरी कंसेंसस डेवलप करके मैं दौरा करने गया था। उसको बताया गया कि नहीं सिर्फ इमरान खान ने अकेले ने फैसला किया था, यहाँ से बताया गया जिन्होंने भी बताया, जिन्होंने साजिश की कि जी वो अपने तौर पे गया था रूस। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने कहा कि वजीर खारिजा और अस्करी क़यादत की मुशावरत से रूस का दौरा करने गया था। हमने रूस से 30% सस्ते पेट्रोल के लिए बात कर ली थी, जबकि इस हुकूमत की जुर्रत नहीं है कि वो सस्ता तेल या गंदम हासिल कर ले। मौजूदा हुकूमत सलामती कमेटी से कह रही है कि पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफा करने का फैसला करें। ये सारा बोझ फौज पर डालना चाहते हैं। कप्तान ने इस्लामाबाद मार्च के लिए असातिज़ा, नौजवानों, मजदूरों, किसान, तलबा और वकला को खुसूसी तौर पर दावत दी। कहा जुल्म और गुलामी के खिलाफ आगे आएं और हमारा साथ दें। इससे ज्यादा खुददारी का जनाजा क्या निकलेगा कि बाहर से हुकूमत गिरा दी जाए। फौज, पुलिस और ब्यूरोक्रेसी हमारे साथ है। पीटीआई चेयरमैन का कहना था कि हम तोड़ फोड़ नहीं करेंगे। 26 साल सियासत में हम हमेशा पुरअमन रहे हैं। ये हकीकी आज़ादी की जंग है और इसके लिए हर हद तक जाने को तैयार हूं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।